الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت صورت کا تذکرہ سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اور آپ، ہمارے دوست، ہمارے احباب، میرے بھائی اور میری مائیں اور بہنیں، ہم سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ مجھ سے پہلے بہت اچھے انداز میں حضرت مولانا محمد عاطف حنفی صاحب مدلل انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسانات کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احسانات کو سمجھ کر مجھے اور آپ کو جو باتیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، انہوں نے دعوت دی، اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ اے میرے نبی، آپ ان کو فرما دیجئے، آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرے
तुम्हारा अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे कौल को, फेल को, बात को अपनी पसंद बना ले। फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा कर लो, मेरे पीछे चलो, मेरा कहा मानो, मेरी पसंद को अपनी पसंद बना लो, मेरी नापसंद को अपनी नापसंद बना लो। मैं जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दे दूँ उसके ऊपर अमल कर लो, मैं जिस चीज़ से तुम्हें मना कर दूँ उस चीज़ से तुम रुक जाओ। अल्लाह ताला तुमसे खुद बहुत मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु के प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत न कर ले। कितनी मोहब्बत, लोगों से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, फरमाया यहाँ तक कि पूरी की पूरी इंसानियत से ज़्यादा। जब तक मैं उसका महबूब न हो जाऊं उस वक़्त उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, मेरी माओं और बहनों, तवज्जो की बात यह है कि हर इंसान दुनिया के अंदर किसी न किसी शख्स से मोहब्बत करता है। हर इंसान दुनिया के अंदर किसी न किसी से मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत अपने वालिदैन से करता है या वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। कोई शख्स अपने किसी दोस्त से मोहब्बत करता है या कोई शख्स मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत की वजह शफकत हो सकती है, उसकी मोहब्बत की वजह उसका एहसान और नेकी हो सकती है, या उसकी मोहब्बत की वजह जिससे वो मोहब्बत कर रहा है उसकी शोहरत हो सकती है, या जिससे वो मोहब्बत कर रहा है उसका नाम नामी हो सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया के अंदर मैं और आप चंद ये वजूहात जिसको मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज किया, ये भी हो सकती है या इसके अलावा भी हो सकती है, या किसी की मोहब्बत की वजह उसकी मालो दौलत, उसकी वजाहत, उसकी हुकूमत या उसकी बादशाहत भी हो सकती है। मैंने दुनिया के अंदर देखा, लोगों ने माँ बाप से मोहब्बत की। मैंने किसी से पूछा तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, वजह क्या है? कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे जना। मैंने पूछा तुम बाप से मोहब्बत करते हो, उसकी वजह क्या है? कहते हैं कि मैं दुनिया के अंदर आया, दुनिया के अंदर आने का सबब मेरा वालिद बना। मैंने लोगों से पूछा तुम इससे मोहब्बत क्यों करते हो, ये तुम्हारा माँ और बाप है। कहते हैं मेरी माँ और बाप तो नहीं है, लेकिन इसका मेरी जात पर एहसान है। मैंने किसी से पूछा तुम फुला से मोहब्बत करते हो, क्या उसका तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है? कहते हैं कोई एहसान नहीं है, मुझे वो खूबसूरत बहुत लगता है, मुझे वो हसीन ज्यादा लगा, उसके हुस्न को देखकर मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। मैंने किसी से पूछा तुम फुला से मोहब्बत करते हो, उसकी वजह क्या है? उसकी कोई शफकत? कहता है नहीं है। तुम्हारे माँ और बाप? कहता है नहीं है। मैंने कहा कोई हुस्न जमाल? कहता है वो भी नहीं है। फिर मैंने पूछा उससे मोहब्बत करते क्यों हो? कहता है कि उसके पास दौलत और शोहरत, ये दो चीजें बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि ये तो बताओ तुम उससे मोहब्बत करते हो, उसकी वजह क्या है? कहता है कि दुनिया के अंदर उसका नाम बहुत ज्यादा है। मेरे अजीज दोस्तों, या तो कोई आदमी किसी से मोहब्बत करेगा, उसकी वजह शफकत, किसी से मोहब्बत करेगा
اس کی وجہ اس کا احسان، کسی سے محبت کرے گا اس کی وجہ اس کی شہرت، کسی سے محبت کرے گا اس کی وجہ اس کی دولت، کسی سے محبت کرے گا اس کی وجہ اس کو حسن و جمال، کسی اس کے علاوہ اگر یہ 5 صورتیں بنا لیتے ہیں، ان 5 صورتوں کو اگر ہم جمع کریں گے پوری دنیا کے اندر شاید آپ کو ایک انسان ایسا نہ ملے جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں۔ میں نے اپنے ماں باپ سے محبت کی، مجھے کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ میرا باپ بنا ہے، لیکن میرے باپ کو دنیا کے اندر اپنے گاؤں کے محلے کے لوگ تو شاید جانتے ہوں گے، دوسرے محلے والا اس کو جانتا کوئی نہیں۔ میں نے باپ سے محبت کی ہے لیکن اس کے پاس دولت نہیں۔ میں نے باپ سے محبت کی ہے، میری دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنا، لیکن اس کی شہرت کوئی نہیں، اس کا نام کوئی نہیں، اس کے پاس دولت کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں ایک دفعہ نہر کے کنارے چلتا جا رہا، میرا پاؤں پھسلا، نہر کے اندر گرنے لگا۔ جب میں گرا تیراکی آتی نہیں، ایک نوجوان نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کر اس نے مجھے سہارا دیا، ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے کر میری اس نے جان بچائی۔ میں زندگی بھر اس کا احسان بھلا نہ سکا، مجھے اس سے محبت ہوئی۔ میں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس نے احسان کر کے میری جان بچائی ہے، میرے جان کے بچانے کا ذریعہ بنا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یا لوگوں نے مجھ سے پوچھا، ارے اس کا احسان تو ہے لیکن اس کو تو محلے والے جانتے کوئی نہیں، انتہائی بدصورت ہے، شکل کا اچھا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہے، محلے کا ایک آدمی ہے، میں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا، اس کے رخسار کو دیکھا، اس کی زلفوں کو دیکھا، اس کی چال ڈال اور رنگ کو دیکھا۔ میں نے کہا ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرا دل اس پہ آیا، میں اس پہ مر مٹا، اس سے محبت کر بیٹھا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا جس کے حسن پہ تم مرے ہو اس کا کردار دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں کردار نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا حسین جمیل تو ہے لیکن وہ بد کردار ہے جس کو تم نے دل دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری ماں اور بہنوں، ہم نے دیکھا ہے اگر ایک کا احسان ہے اس کے پاس حسن نہیں، جس کا حسن ہے اس کے پاس کردار نہیں، جس کے پاس دولت اور شہرت ہے اس کے پاس حسن نہیں، جس کا حسن ہے اس کا احسان نہیں۔ خلاصہ یہ ہے ہم نے کسی کو حسن کی وجہ سے محبت کی ہے، 4 چیزیں اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر احسان کی وجہ سے کسی سے پیار کیا ہے باقی 4 اس میں نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو ڈھونڈ کے دیکھا، ہم نے بستی بستی کو دیکھا، شہر شہر کو دیکھا، ہمیں کوئی ایسا نہ ملا۔ کوئی تو ایک ایسا مل جاتا جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں یکجا مل جاتی تاکہ ہم اس سے محبت کر سکے۔ میں نے دیکھا، قرآن کو کھول کے دیکھا، قرآن کے 30 پاروں کو دیکھا۔ جب میں نے 30 پاروں کو کھول کے دیکھا مجھے ایک شخصیت نظر آئی، مجھے ایک نام نظر آیا، مجھے ایک ذات نظر آئی۔ میں نے اس ذات کا نام پوچھا، اس ذات کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اس کا نام محمد ہے۔ میں نے ان کی صفات کو دیکھا، میں نے ان کی ذات کو دیکھا، میں نے ان کے کردار کو دیکھا، میں نے ان کے احسانات کو دیکھا۔ میں نے جس چیز کو دیکھتا گیا میری محبت بڑھتی گئی، میں نے محبت کی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم نے محبت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا احسان ہے۔ ارے ماں باپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، باپ کا احسان کیا ہے؟ دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنا ہے۔ میں رب ذوالجلال سے پوچھتا ہوں
اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا کے اندر ان کو اتارا۔ جب دونوں جبل رحمت پہ جمع ہوئے، ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھ کو اٹھا کے اپنے رب سے مانگا اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ایک وہ دعا ہے جس کو رب کے قرآن نے نقل کیا ہے، ایک وہ دعا ہے جس کو نبی کے فرمان نے نقل کیا ہے۔ اب اہل سنت والجماعت والے رب کے قرآن کو مانتے ہیں، نبی کے فرمان کو مانتے ہیں۔ ایک وہ دعا ہے جس کو رب کے قرآن نے نقل کیا، ایک وہ دعا ہے جس کو نبی کے فرمان نے نقل کیا۔ نبی کا فرمان کیا کہتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ میری خطا کو معاف کر دے، میری خطا کو معاف کر دے، اے اللہ حضرت محمد کا واسطہ ہے میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ جل جلالہ نے پوچھا اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ میں نے محمد کو پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا، میری روح کو پھونکا، میرے جسم کو مٹی سے بنایا، میرے جسم کو مٹی سے بنا کے روح کو ڈالا، میری آنکھ کو کھولا، عرش معلیٰ پہ دیکھا، لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھا یہ نام کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص ہے، جس نام کو ربا آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے محمد اے آدم آپ نے سچ پہچانا، آپ نے صحیح کہا۔ اے آدم اگلی بات سنو، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اے آدم میں نے محمد کو پیدا کرنا تھا، میں نے تمہیں بھی پیدا کر دیا۔ دوسری روایت کے اندر اے آدم میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم نہ ہوتے، آدمیت نہ ہوتی، پہلا انسان نہ ہوتا، انسانیت نہ ہوتی، مجھے وجود ملا میرے باپ کی وجہ سے، لیکن تمام انسانوں کو وجود ملا حضرت محمد کی وجہ سے۔ احسان تو حضرت محمد کا ہے جن کی وجہ سے مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے۔ ماں باپ سے پیار کرنا ہے تو پھر میں کیوں نہ پیار کروں اس محمد کی ذات سے جس کی برکت سے مجھے اور آپ کو جسم ملا ہے، مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے، مجھے اور آپ کو سب کچھ ملا ہے۔ لوگ پیار کرتے ہیں شہرت کی وجہ سے، تو میں نے کہا ارے شہرت کس کی کیسی ہوگی؟ ہمارے علاقے کا ناظم ہے، ایک یونین کونسل کا چیئرمین ہے، ہمارے علاقے میں آ جائے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ایم پی اے آ جائے ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ سب سیلفی لینی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں اس کی تصویر جائے گی میری تصویر جائے گی، اگر اس کی تصویر شیئر ہوگی میری تصویر بھی ساتھ شیئر ہوگی، اس کی تصویر کو لوگ لائک کریں گے میری تصویر کو بھی لائکر ملیں گے، اس کی تصویر کو فالوور ملیں گے میری پکچر کو بھی فالوور ملیں گے۔ ارے دیکھو تو صحیح ہمارے علاقے کا چیئرمین ہے، اس کو یونین کونسل والے لوگ جانتے ہیں، دوسری یونین کونسل والا کوئی جانتا نہیں۔ ایک ایم پی اے ہے اس کا علاقہ محدود ہے، اس کے علاقے والے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ ایک ایم این اے ہے اس کا علاقہ محدود ہے، اس کے علاقے والے اس کو جانتے ہیں۔ اگر وہ وزیر بنا ایک صوبے کا وزیر بنا صوبے والے اس کو جانتے ہیں، اگر وہ وزیر بنا ایک ملک کا ملک والے جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر ملک سے باہر لوگ اس کو جانتے ہوں گے ہم مانا جانتے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے والے لوگ اس کا نام تک نہیں جانتے۔ ایک وقت آئے گا اس کے بعد لوگ اس کا نام نہیں جانیں گے۔ تو میں نے کہا اگر شہرت کی وجہ سے محبت کرنی ہے آئیے نا در اقدس پہ چلتے ہیں،
اس در پہ چلتے ہیں جس در والے کو رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا ہے۔ ارے کتنا بلند کیا، پہلے والے جانتے تھے، موجودہ جانتے ہیں، آنے والے جانیں گے، قیامت کی صبح والے نبی کے نام کو جانیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں حضرت مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کافر ہوگا، مسلمان ہونا چاہتا ہے، رب کا نام لے گا، جب تک خدا کا نام لے مسلمان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک مصطفیٰ کا نام لے لے، خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لینا ہوگا۔ اسلام میں داخلے کے لیے اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز کے لیے اعلان اذان ہے، اذان میں جہاں تک خدا کی گواہی ضروری ہے وہاں پر مصطفیٰ کی گواہی بھی وہ ضروری ہے۔ قبر کے اندر جائیں گے، قبر میں سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر سوال یہ ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جب ایسا نہیں ہے من ربوں کا سوال ہو من نبیوں کا اس کا سوال نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ من ربوں کا سوال کا جواب دے کر نجات مل جائے، جب تک من نبیوں کا جواب نہیں دے گا نجات نہیں ہوگی۔ میرے رب نے دنیا کے اندر بھی اپنے رب اپنے محبوب کے نام کو بلند کر دیا، میرے رب نے اپنے محبوب کے نام کو دنیا میں بھی بلند کر دیا۔ القیامت کا دن ہوگا، میرے محبوب نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء ہوں گے، انبیاء اور رسول ہوں گے۔ میرا اللہ حالت جلال میں ہوگا، میرا اللہ لوگ کہیں گے سب مل کے حضرت آدم کے پاس شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، حساب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے نفسی نفسی، میں شفاعت نہیں کر سکتا، انکار کر دیں گے، لوگوں سے معذرت کر لیں گے۔ لوگ شیس علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں سے انکار ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں سے انکار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، خلاصہ یہ آدم تا عیسیٰ سب کا انکار ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ کا اقرار ہوگا، وہاں پر بھی شفاعت میرے نبی کی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، میں نے تیسرا سوال کیا، ارے لوگو تم نے محبت کی ہے، محبت کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فلاں جب ملتا ہو سلام کرتا ہے، جب ملتا ہو جھک کے ملتا ہے، جب میں سلام کرتا ہو وہ پہل کرتا ہے، جب میں سلام کرتا ہو میرا حال احوال وہ پوچھتا ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میرے ابا کا پوچھتا ہے، میری ماں کا پوچھتا ہے، میرے رشتہ داروں کو دعائیں دیتا ہے، میری اولاد کو دعائیں دیتا ہے، سب کو دعائیں دیتا ہے۔ مجھے اس کا اخلاق اچھا لگا، میں نے کہا وہ کمال کی بات ہے۔ میں پہنچا اماں عائشہ صدیقہ کے در پر، اے اماں آپ فرمائیے نا، میری اماں سے کسی نے سوال کیا، اے اماں آپ یہ فرمائیے نا میرے نبی کا اخلاق کیسا؟ میرے ماں نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ میری اماں سے کہا اے اماں میں رب کا قرآن تو پڑھتا ہوں۔ میری اماں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کو پڑھتے رہو گے، سارے کا سارا تو اخلاق میرے نبی کا قرآن ہے، میرے نبی کا اخلاق ہے، اس کو قرآن پڑھو گے میرے نبی کا اخلاق ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، ہر نبی جو ہے، ہر نبی کو خلق ملا ہے، خلق کی ایک جو ہے اس کو چیز ملی ہے، کسی کو صبر ملا، کسی کو شکر ملا، کسی کو جھکنا ملا، کسی کو قیام ملا، کسی کو شکر ملا۔ لیکن میرے نبی 1,00,000 حضرت آدم علیہ السلام کے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب انبیاء کے اخلاق کو جمع کیا جائے، محمد الرسول اللہ کی ذات بنتی ہے، نبی کے اخلاق کو تقسیم کیا جائے، 1,24,000 انبیاء کے اخلاق بنتے ہیں۔ کسی نے پیار کیا ایک کمال کی وجہ سے، کسی نے کہا ارے وہ تو بڑا عاجز ہے، کسی نے محبت کی ارے وہ تو بڑا شاکر ہے، کسی نے پیار کیا ارے وہ تو جھکنے والا، ارے وہ تو کلام کرنے والا، ارے اچھی آواز والا، اچھی آواز
اس کا کمال ہے، اچھی گفتگو اس کا کمال ہے، اچھا کردار اس کا کمال ہے، اچھی گفتار اس کا کمال ہے، اچھا اخلاق اس کا کمال ہے۔ ارے میں نے کہا ارے کمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے، آئیے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پہ۔ ہر نبی کمال والا، میرا نبی ہر نبی صاحب کمال ہے، میرا نبی صرف صاحب کمال نہیں بلکہ صاحب کمالات ہے۔ ہر نبی صاحب کمال ہے، میرا نبی منبع کمالات ہے۔ ہر نبی کو کمال ملا ہے، میرے نبی کے در سے ملا ہے۔ ہر نبی کے پاس جو بھی کمال ہے میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے کہا ارے پیار اور محبت کسی وجہ سے کی ہے، کہنے والے نے کہا ہم نے محبت کی ہے حسن کی وجہ سے۔ میں نے کہا ارے اس کا حسن تو فانی ہے، یہ حسن تو ختم ہونے والا۔ کسی کا حسن 10 سال تک، کسی کا حسن 20 سال تک، کسی کا حسن 50 سال تک، اس سے بڑھ کے حسن ہے نہیں۔ اگر زبان اچھی بولتی ہے، زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی، وہ اچھا بول نہیں سکتا۔ کسی کے کان اچھے سنتے ہیں، کان سننا بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے دیکھتا اچھا ہے، ایک وقت تک دیکھے گا، اس کے بعد اس کی بینائی کم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کا حسن ہے، یہ حسن فانی ہے۔ حسن باقی کس کا ہے؟ میرے نبی کا حسن ہے۔ میرے نبی کا حسن ایسا ہے، کہنے والے نے کہا، کسی نے پوچھا اے اماں عائشہ صدیقہ، اے ام المومنین بتلائیے نا حضرت یوسف علیہ السلام جن کا اتنا حسن ہے، جس کے بارے میں کہا گیا میرے اللہ نے حسن کو پیدا کیا، حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو دیا، آدھا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ پہاڑوں کو حسن ملا، پھولوں کو حسن ملا، دریاؤں کو حسن ملا، انسانوں کو حسن ملا، حیوانوں کو حسن ملا، پرندوں کو حسن ملا، جانوروں کو حسن ملا، پوری مخلوق کو حسن ملا۔ یہ آدھا حصہ وہ ہے جس کو تقسیم کیا گیا، پوری کائنات کا حسن بنایا گیا۔ آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا، کتنا حسین ہوگا۔ اماں عائشہ سے پوچھا اے اماں عائشہ آپ بتلائیے نا حسن والا کون ہے، کس کا حسن زیادہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا زیادہ۔ کسی نے تقابل کیا، نام لے لیا، ایک طرف حضرت اماں عائشہ کے سامنے، ایک طرف حضرت یوسف کا نام لیا، دوسری طرف حضرت محمد کا نام لیا۔ میری اماں نے پھر یہ نہیں بتایا حسن زیادہ کس کا ہے، سوال چھوڑ دیا۔ جس نے کہا تھا حسن زیادہ کس کا ہے، فرمایا میرے بیٹے تو بتا حسن کس کا زیادہ ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کو مصر کی شہزادیوں نے دیکھا، اپنی انگلی کاٹی۔ میرے نبی کے حسن کو لوگوں نے دیکھا، انگلی نہیں اپنی گردن کاٹی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، جس کے حسن کو دیکھ کے انگلی کٹے وہ حسن والا، یا جس کے حسن کو دیکھ کے گردن کٹے وہ زیادہ حسن والا؟ اماں عائشہ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہو میری ماں اجازت ہو حاشیہ لگاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے محمد کا حسن دیکھا اس نے گردن کٹائی۔ میں عرض کرتا ہوں 1400 سال گزر گئے، 1500 سال شروع ہے، 1500 سال یہ صدی شروع ہے۔ جس نے نبی کو دیکھا اس نے گردن کٹائی ہے، جس نے آج تک نبی کے حسن کو دیکھا نہیں صرف سنا ہے اس نے بھی نبی کے حسن پہ گردن کٹائی ہے۔ آج بھی نبی کے حسن پہ گردنیں کٹ رہی جس نے سنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کا حسن کیا ہے؟ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اے میرے 87 چکے مسلمانوں، اے میری ماں اور بہنوں، میں جملہ عرض کرتا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لو، اس کو یاد کر لو۔ ایک دفعہ نہیں، میں 2 دفعہ کہوں گا، میں دہراؤں گا، میں یاد کراؤں گا۔ سنیے، میرے نبی کا حسن وہ حسن ہے جس کے حسن پہ جا کے حسن نے اپنے حسن کی بھیک مانگی ہے۔ پھر حسن کو جو حسن ملا ہے نبی کے در سے بھیک کی شکل میں ملا، اور جس کے در پہ حسن بھیک مانگے وہ در کتنا حسین ہوگا، وہ در کتنا حسن والا ہوگا۔ پھر کہتا ہوں میرے نبی کا حسن وہ حسن ہے جس کے در پہ جا کے حسن نے
अपने हुस्न की भीख मांगी, उसको नबी के दर से भीख हुस्न में मिला। और जो भीख बांटने वाला है वो कितना हसीन होगा, वज़्ज़ुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला। अरे जिसको दिन को उजाला मिला, मेरे नबी मुस्कुराए हैं, दिन को उजाला मिला, मेरे नबी ने यूं किया है, जुल्फ बिखरी है, रात को अंधेरा मिला है, रात को अंधेरा नबी की जुल्फ की बरकत से मिला, दिन को उजाला नबी के चेहरे से मिला। मेरे रब ने कहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अरे मिटना ही है नबी के हुस्न पे मिटे, अरे जान देनी है नबी के हुस्न पे दे। जहां पे कदर होगी यहाँ पे कदरों पे अपनी जान मत जाया करो। यहाँ इनके हुस्न को देख के अपने बाजू पे आई लव यू मत लिखो, अपने बाजू को मत खराब करो। ये दिल की शक्लें बनाकर, तीर की शक्लें बनाकर किसी को कुछ पता नहीं ये कौन होता है जिसके लिए मैंने अपने बाजू को काटा, ये कौन है जिसने मैंने अपने बाजू को जख्मी किया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, क़यामत का दिन होगा, यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। बाप भी छोड़ जाएगा, बेटा भी छोड़ जाएगा, बहन भी छोड़ जाएगी, रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे, दोस्त भी छोड़ जाएंगे। जिन दोस्तों की खातर मैंने घर को छोड़ा, जिन दोस्तों की खातर मैंने माल लुटाया, जिन दोस्तों को राजी करने के लिए मैं सुन्नतों को ज़बह करता रहा, नबी के लिबास को मैं छोड़ता रहा। अरे क्या करूं, दोस्त नहीं मानता, क्या करो, दोस्त नहीं मानता। अरे दोस्त न माने हमें क्या, दोस्त नहीं राजी होता ना हो, मैं सिर्फ ये देखूंगा रब का हबीब कैसे राजी होता है, रब का हबीब कैसे खुश होता है। मेरे दोस्तों, मेरी मोहब्बत का महवर, मेरी मोहब्बत का मरकज, मेरी मोहब्बत का मदावा, मेरी मोहब्बत की जगह मलचा मावा नबी की जात है, जिसके अंदर रब्बे काबा की कसम कमाल भी है, कमालात है, हुस्न जमाल भी है, एहसानात भी है, शफकत भी है, नाम भी है, और नमाज भी है, रिफत भी है, बुलंदी भी है। वह कौन सी सिफ्त है जिसको सिफ्त कहा जाता है और वो मेरे नबी की जात के अंदर नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आपसे गुजारिश करूंगा, मैं और आप अपने नबी से मोहब्बत करें, अपने नबी से प्यार करें, अपने नबी से शफकत वाला मामला, प्यार वाला मामला करके कहें। मुझसे पहले हज़रत मौलाना आतिफ साहब हदीस बयान फरमा रहे थे कि जब मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश होते हैं मैं खुश होता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। जब मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश होते हैं मैं रब के सामने इस्तिगफार करता हूं। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, हम लोग कितने गुनाह इस वजह से नहीं करते, कितने गुनाह इस वजह से छोड़ देते हैं, मेरे अब्बा को पता ना चले, मेरी अम्मा को पता ना चले, मेरे भाई को पता ना चले, मेरे दोस्त को पता ना चले, मेरे मोहल्ले वाले को पता ना चले। कभी ये भी सोचा मेरा हर गुनाह नबी के सामने पेश होता है, मेरे नबी पर क्या गुजरती होगी। मेरे नबी के दिल को ना दुखाओ, मेरे नबी के दिल को ना तड़पाओ, खुश करो अपने नबी को, राजी करो अपने नबी को, प्यार और मोहब्बत का मामला करो अपने नबी से। मेरे नबी खुश होते हैं सुन्नत पर अमल करने से, मेरे नबी खुश होते हैं मेरी माँ और बहनों पर्दा करने से, मेरे नबी खुश होते हैं औरत के घर में रहने से। औरत घर से बाहर निकलती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लानत हो उस औरत पर जो खुशबू लगाए, गैर महरम उसकी खुशबू सूंघे, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत हो। मैं बात अर्ज करता हूं, हमने मदरसे में जाना हो कुछ फिक्र नहीं, नमाज पढ़नी हो कुछ फिक्र नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना हो तो मैं नहा लूं, मैं कपड़े बदल लूं, डॉक्टर के पास जाना है, मैंने फलां शादी पे जाना है, कपड़े बदल लूं, कभी नमाज के लिए भी फिक्र की। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करूंगा, आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा,
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے اندر جتنے لوگ آئیں گے اس کا سوال کیا جائے گا، میرے نبی نے فرمایا۔ اور پھر آگے وضاحت فرمائی، گھر کا سربراہ اس سے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا، دفتر کا سربراہ اس کے لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا، ایک گاؤں کا سربراہ اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، میں گھر کا سربراہ اس کا سوال کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا؟ میں 2-3 دن پہلے کی بات، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بٹھا ہے میرے دوست ہیں، میں نے ان سے دوستی میں ایک بات کی، میں نے کہا میں ایک بات کہتا ہوں، کہتے ہیں جی بتائیں، میں نے کہا آپ نے میری بات غور سے سننی ہے، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، میں نے کہا دیکھیے بارش ہو جائے، اینٹیں پڑی ہوں، اس پر وہ شاپر نہ ڈالیں، خشک اینٹیں، کچی اینٹیں، کہتے ہیں یہ بارشی اینٹ ہے، آپ غصے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں بالکل ہوتا ہوں، کہتے ہیں میں نہ ہوں، میری اینٹیں خراب ہو جائیں نہ ہوں، میں نے کہا نہیں میری بات سننا، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کرنا، اینٹیں خراب ہو جائیں پوچھتے ہو یا نہیں؟ پوچھتا ہوں، روزانہ حاضری لگا کے پوچھتے ہو یا نہیں؟ آج کے دن میں کتنی اینٹیں بنائیں؟ پوچھتا ہوں، اگر کوئی ناغہ کرے پوچھتے ہو یا نہیں؟ پوچھتا ہوں، سستی کرے پوچھتے ہو یا نہیں؟ پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا ایمان سے بتانا، آج تک ان سے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی تم جو خرچہ دیتے ہو، اینٹوں کا سوال، کچی پکی کا سوال، خراب اور صحیح کا سوال، کبھی آج تک پوچھا تمہارے بچے قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تمہارے بچوں نے نماز سیکھی ہے یا نہیں؟ کہتا نہیں پوچھا۔ میں نے کہا اس کا سوال ہوگا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میں نے پہلے عرض کیا ہے، کئی دفعہ عرض کرتے ہیں، ہم سکول کے مخالف نہیں ہیں، سکول کے مخالف نہیں ہیں، لیکن دین بھی تو پڑھائیں۔ کبھی ہم نے پوچھا، روزانہ شام کو گھر بچہ آتا ہے، وہ اپنی ڈائری لے کے آتا ہے، ڈائری کو چیک کیا، آج سکول سے کیا کام ملا؟ کبھی پوچھا ہے بچے آج استاد نے مسجد میں جاتے تھے کون سی دعا پڑھائی، ذرا دعا سنا دو؟ اگر دعا سنا دی یہ 10 روپے لے لو، شاباش شاباش بیٹا آپ کو انعام دیتا ہوں۔ دوسرے دن پھر سنائی، آج 20 روپے انعام دیتا ہوں، کبھی دیا؟ یہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے۔ ہم گھر میں، دوسری بات، گھر میں استری نہ ہو، ڈانٹ ڈپٹ سارا گھر سر پہ اٹھا لیا ہے، کس واسطے رکھیا ہے؟ گزرانی کس دیے؟ کپڑے بھی نہیں استری کر سکتی، سالن نہیں پکا سکتی، صفائی نہیں کر سکتی۔ یہ بھی پوچھا ہے آج نماز نہیں پڑھی، آج نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ لیکن کیا کریں، خود پڑھیں گے تو ان سے پوچھیں گے، وہ بھی تو پوچھ سکتی ہے نا، تُسے پڑھی ہے؟ میرے کو بڑا پوچھتے ہو، تُسے پڑھی ہے؟ خود پڑھیں، خود پڑھیں، ان سے بھی پوچھیں، خود عمل کریں، ان سے بھی عمل کرائیں۔ عرض کرنے کا مقصد اپنے گھروں کو بدلیں، اپنے گھر میں سنت والا ماحول پیدا کریں۔ ایک ایک بات، گھر میں دسترخوان لگائیں، بیٹھ کر کھائیں۔ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزاج جاننے والے، اللہ اکبر، ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ ان سے زیادہ حالات کون جانتا ہے؟ ایک صحابی آئے، عرض کہ یا رسول اللہ کھانا بہت پکتا ہے، بہت کھاتے ہیں، برکت نہیں ہے، کھانا بہت کھاتے ہیں، بہت پکتا ہے، برکت نہیں ہے۔ فرمایا الگ الگ کھاتے ہو؟ الگ الگ کھاتے ہو؟ جی یا رسول اللہ الگ الگ۔ فرمایا کٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، کٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، اس پر عمل کریں، بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس پر عمل کریں، دسترخوان لگا کے کھائیں، اس پر عمل کریں۔ دسترخوان لگانا نبی کی سنت، بیٹھ کے کھانا نبی کی سنت، گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا نبی کی سنت، بچوں کے ساتھ مل کے کھانا نبی کی سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا نبی کی سنت، بسم اللہ پڑھ کے کھانا نبی کی سنت۔ کتنی سنتیں زندہ ہو جائیں گی ایک دسترخوان کی وجہ سے۔ بچے سیکھیں گے، نہیں بیٹا ایسے نہیں کہو، ایسے نہیں کہو، جب ہم نے سکھایا ہی نہیں، ہم نے ان کے ساتھ کھلایا ہی نہیں، ہم کٹھے بیٹھے ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر جو شادی شدہ افراد، ان کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دینا یہ بھی سنت ہے، اور فرمایا یہ صدقہ ہے۔ ہمیں ہنسا آئے گا، کیسی گل، کیوں؟ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں، باہر جا کے دینے، چلو ہوٹل پہ چلتے ہیں، وہاں فون کیا تم بھی آ جاؤ، میں بھی
ہوٹل پہ بیٹھ کر غیر محرم کے ساتھ کھانا کھانا یہ تو گوارا ہے، لیکن اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ گوارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں تبلیغی جماعت تھی، واپسی پہ ہدایات ہونے لگی، جب گھر میں داخل ہو تو کہنا السلام علیکم۔ ایک پٹھان تو اس نے کہا یہ بغیرتی والا کام ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہم اس سے بڑے، ہم سے کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مسکرانا صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کرو، سادہ ماحول پیدا کرو، سنت والا ماحول پیدا کرو۔ اپنے شادی بیاہ اس کو سنت کے مطابق کر لیں، اس کو سادہ کر لیں، جینا مرنا سادہ کر لیں، سنت کے مطابق کر لیں، فطرت کے مطابق کر لیں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔